السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار کی برکت سے اللہ انسان کی مقدر، اس کی زندگی، اس کی مشکلات اور اس کے گناہ سب بدل دیتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صرف ایک لفظ استغفر اللہ کس طرح بندے کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے استغفار کی اس عجیب و غریب طاقت کے بارے میں، جسے سمجھ کر انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ استغفار انسان اور اللہ کے درمیان وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ راستہ ہے جس میں مایوسی نہیں، ٹوٹے دلوں کی مرمت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قحط کے وقت بارش ہے، تنگی کے لمحے میں آسانی ہے اور پریشانی میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ استغفار کی برکت یہ ہے کہ بندہ جب لفظ استغفر اللہ زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ صرف ایک لفظ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے دربار میں دستک ہوتی ہے، گناہوں کے بوجھ کا اعتراف ہوتا ہے، دل کی ٹوٹ پھوٹ کا اعلان ہوتا ہے اور رحمت کی طلب ہوتی ہے۔ استغفار وہ چراغ ہے جو گناہوں کی تاریکی میں روشن ہوتا ہے اور وہ امید ہے جو مایوس دل کے اندر اللہ کی طرف سے پھونکی جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں ایسے مقام پر آ جاتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں، کوئی امید نہیں، کوئی مددگار نہیں، مگر استغفار وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے، وہ دعا ہے جو واپس نہیں لوٹتی، وہ نور ہے جو دل کو زندہ کرتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے ماضی کو معاف کر دیتا ہے، حال کو سنوار دیتا ہے اور مستقبل کو رحمت کی روشنی سے بھر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے برکتوں کی بارش برسائے گا، تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہری جارے کر دے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ استغفار زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہو، آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے ساتھ ہو، دل کی سچائی کے ساتھ ہو، اندر کے ٹوٹے حصے لے کر اللہ کے سامنے جھکنے کے ساتھ ہو۔ استغفار صرف تسبیح کے دانے پورے کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے دل کو جھاڑنے، نفس کو پگھلانے اور اللہ کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنے کا نام ہے۔ انسان جب استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، اس کے خوف دور ہو جاتے ہیں، اس کے رزق میں کشادگی آتی ہے، اس کے دل میں سکون اتر جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں ہزاروں کوششیں کر لیتا ہے مگر اس کی مشکلات ختم نہیں ہوتی، اس کے رزق میں برکت نہیں آتی، اس کی دعائیں پوری نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں آسانی نہیں آتی، اس کے رشتے نہیں سنورتے، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ اکثر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے جو اس کو رحمت کے درمیان دیوار بن جاتا ہے، اور اس دیوار کو گرانے کا صرف ایک طریقہ ہے، استغفار۔ استغفار وہ عمل ہے جو تقدیر کی لکیر تک بدل دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان برسوں سے کسی پریشانی میں پھنس جاتا ہے، چاہے وہ مالی مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، رشتے کا ہو، صحت کا ہو یا دل کا، لیکن جب وہ استغفار شروع کرتا ہے تو اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں، اس کی زندگی میں روشنی اترنے لگتی ہے، اس کے راستے کھلنے لگتے ہیں، اس کی دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میں تنگ دست ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استغفار کرو۔ اس نے استغفار شروع کیا اور اللہ نے اس کی تنگی کو آسانیوں میں بدل دیا۔ ایک اور شخص آیا اور کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، زمین خشک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استغفار کرو۔ اس نے استغفار کیا اور بارش برسنے لگی۔ ایک اور شخص آیا اور کہا میرے پاس اولاد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استغفار کرو۔ اس نے استغفار شروع کیا اور اللہ نے اسے اولاد عطا فرمائی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار ہر مسئلے کی کنجی ہے۔ رزق کی کمی ہے تو استغفار کرو، دل بے سکون ہے تو استغفار کرو، بیمار ہو تو استغفار کرو، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو استغفار کرو، حالات خراب ہیں، لوگ ساتھ چھوڑ گئے، دنیا نے پیٹ پھیر لی، بس استغفار کرو۔ اللہ کی رحمت کسی بہانے سے آتی ہے اور استغفار اس رحمت کا سب سے بڑا وسیلہ بن جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسے شخص کا ہے جس کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کا دل بے سکون، رزق تنگ، گھر میں جھگڑے، کاروبار میں نقصان، ہر طرف نا امیدی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ کر روتا تھا مگر اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کی زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ بزرگ نے مسکرا کر صرف ایک بات کہی، بیٹا تم نے کب سے اللہ سے معافی مانگنا چھوڑ دی ہے؟ اس نے حیران ہو کر کہا، میں تو نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، وہ سب ٹھیک ہے مگر تم قلب سے استغفار نہیں کرتے۔ اللہ کے قریب واپس آنے کی پہلی سیڑھی استغفار ہے۔ وہ شخص رات کو گھر آیا، دل بہت بھاری تھا، سب سوتے رہے اور وہ تنہا جائے نماز پر بیٹھ گیا۔
پہلی بار اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یا اللہ میں غلطیوں والا ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بار بار کہا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس رات کے بعد وہ ہر روز استغفار کرتا رہا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کی زندگی بدلنے لگی، جو کام برسوں سے رکے ہوئے تھے وہ ہونے لگے۔ 1 مہینے بعد اس کے کاروبار میں اتنی برکت آئی کہ اس نے خود کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ گھر میں محبت آ گئی، دل کا بوجھ اتر گیا، چہرے پر نور آ گیا۔ اس نے کہا، میں نے زندگی میں پہلی بار سکھ اور سکون اس وقت پایا جب میں نے اللہ سے سچا استغفار کرنا شروع کیا۔ پھر اس نے وہی بات آگے لوگوں کو بتانا شروع کر دی۔ جب بھی زندگی تنگ لگے، استغفار کے دروازے پر آ جاؤ، اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ استغفار صرف الفاظ نہیں، یہ زندگی بدل دینے والی طاقت ہے۔ استغفار کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ یہ دل کو نرم کرتا ہے۔ انسان جب استغفار کرتا رہتا ہے تو اس کا دل گناہوں سے صاف ہونے لگتا ہے، اس کے اندر نور آتا ہے، اس کے چہرے پر سکون آتا ہے، اس کی گفتگو میں اثر آتا ہے، اس کے عمل میں اخلاص آتا ہے۔ استغفار انسان کے لیے وہ لباس بن جاتا ہے جو اسے مشکلات کی گرمی سے بچاتا ہے اور مایوسی کی سردی سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ میں اتنا استغفار پڑھتا ہوں مگر فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو جواب یہ ہے کہ استغفار صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کے درد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر استغفار پڑھنے میں وہ طاقت آ جاتی ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے اسے نجات دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ انسان کے سینے سے بے چینی، گھبراہٹ، خوف، وسوسے اور بے سکونی نکال دیتا ہے۔ جب انسان دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ایسی ٹھنڈک اتارتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز وہ سکون نہیں دے سکتی۔ استغفار روح کا علاج ہے، دل کی دوا ہے، زندگی کا سہارا ہے اور آخرت کا سرمایہ ہے۔ کبھی کبھی صرف ایک سچا استغفر اللہ وہ کام کر دیتا ہے جو ہزاروں کوششیں بھی نہیں کر سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ دل ٹوٹا ہوا ہو، نیت صاف ہو اور امید اللہ سے وابستہ ہو۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم زمین اور آسمان کی تمام خطائیں لے کر بھی میرے پاس آ جاؤ مگر میرے سامنے جھک کر استغفار کرو، میں سب معاف کر دوں گا۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، وہ اپنے بندے کی معافی کا انتظار کرتا ہے۔ وہ اس لمحے کا انتظار کرتا ہے جب بندہ آنسوؤں کے ساتھ کہے گا، یا اللہ میں تو اس سے معافی چاہتا ہوں۔ استغفار کا خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب بندہ رات کے وقت اکیلا بیٹھ کر اللہ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، میں کمزور ہوں، میں غلطیوں والا ہوں، میں گناہوں والا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے پاک کر دے، مجھے اپنی رحمت کا حصہ بنا دے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ استغفار سے اللہ انسان کی دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ بعض اوقات اللہ انسان کو آزماتا ہے تاکہ وہ اس آزمائش سے پاک ہو کر نکلے، اور اس کی آزمائش سے نکلنے کا سب سے بہترین راستہ استغفار ہے۔ حضرت سیدنا شداد بن اویس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ یوں کہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ جو شخص اسے دن میں یقین کے ساتھ پڑھے اور شام سے پہلے مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا، اور جو رات میں پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ جو لوگ استغفار کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے، ان کی تقدیر بدل جاتی ہے، ان کے دل بدل جاتے ہیں، ان کے گھر میں برکت آ جاتی ہے، ان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں بہت زیادہ استغفار پائے گا۔ استغفار کے بغیر زندگی ایسے ہے جیسے بغیر دروازے کے زندان میں قید ہو جانا، اور استغفار وہ چابی ہے جو ہر قید کھول دیتی ہے۔ استغفار ایسا عمل ہے جو کبھی خالی نہیں جاتا، چاہے تمہیں اس کا اثر آج نظر آئے، کل یا سالوں بعد، مگر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کبھی کسی کے استغفار کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون آئے، رزق میں برکت آئے، دل میں نور آئے، دعائیں قبول ہوں، اولاد صالح ہوں، مشکلات دور ہوں، پریشانیاں ختم ہوں اور اللہ آپ کو اپنی خاص رحمت عطا کرے، تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ صبح شام چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ لفظ آپ کی دنیا بھی بدل دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ استغفار کرتے رہیں، کیونکہ استغفار اللہ کے دروازے کی وہ دستک ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، وہ پکار ہے جس میں مایوسی نہیں، وہ دعا ہے جو کبھی واپس نہیں لوٹتی، اور وہ رحمت ہے جو دل کے اندر اتر کر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔
یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے یا اس دعا پر آمین کہہ رہا ہے، اے رب کائنات ان کے دلوں کی ہر چھپی ہوئی تکلیف، ہر ٹوٹا ہوا بھروسہ، ہر دبی ہوئی حسرت، ہر رکھی ہوئی امید تو اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ اے اللہ ان کی زندگی سے پریشانی ایسی ختم کر دے جیسے کبھی تھی ہی نہیں، ان کے رزق میں برکت عطا کر، ان کے گھروں میں سکون اتار دے، ان کے دلوں میں نور بھر دے، ان کی دعاؤں کو ان کی سوچ سے بھی بہتر طریقے سے قبول فرما دے۔ اے رب اگر کسی کے گھر میں بیماری ہے تو شفا دے، اگر کسی کے دل میں دکھ ہے تو راحت دے، اگر کسی کے پیسے رکے ہوئے ہیں تو حل عطا کر، اگر کسی کا نصیب رکا ہوا ہے تو سب سے اچھا نصیب عطا کر، اگر کسی کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو اسے کشادگی عطا کر۔ یا اللہ جو بھی دیکھنے والا نیکی کی طلب میں آیا ہے اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اس کے ایمان کو مضبوط کر دے، اس کی غلطیاں معاف فرما دے، اور جب وہ یہ دعا سنے تو اس کی زندگی بدل دینے والے فیصلے اس کے حق میں صادر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ان تمام بھائی اور بہنوں پر جو اس چینل کو دیکھتے ہیں ایک ایسی رحمت نازل کر دے جو ان کی نسلوں تک کا نصیب روشن کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔